بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 44 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ومن ابتاع دارا کی عبارت سے ہوگی۔ ہمارا سبق بیع الفاسد ممنوع عنہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها اما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتمال الفسخ وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح لأنه صار أخص به تصرفا وفي البيع الفاسد ممنوع عنه۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ومن ابتاع دارا، کسی نے شرائع فاسد کے تحت گھر خریدا تو اس میں شفا نہیں ہے۔ اما قبل القبض، بہرحال قبضے سے پہلے شفا اس لیے ثابت نہیں ہے۔ فلعدم زوال ملک البائع، کہ بائع کی ملکیت ختم نہیں ہوئی ہے، اور قبضے کے بعد اس وجہ سے کہ فسخ کا احتمال موجود ہے۔ وحق الفسخ، اور فسخ کا حق ثابت ہوتا ہے بحکم شرع، لدفع الفساد، فساد کو دور کرنے کے لیے، وفی اثبات حق الشفاعتی، اور حق شفا کو ثابت کرنے میں اس فساد کو پختہ کرنا لازم آئے گا۔ فلا یجوز، اس لیے یہ جائز نہیں۔ بخلاف ما اذا كان الخيار للمشتری فی البیع الصحیح، بخلاف صورت کے کہ جب بیع صحیح میں مشتری کو خیار حاصل ہو تو وہاں مشتری اس بیع میں تصرف کے ساتھ مخصوص ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ وہ مشتری صار اخص به تصرفا، کہ وہ خاص اس کا تصرف ہے۔ وفی البیع الفاسد ممنوع عنہ، اور بیع فاسد میں مشتری کو تصرف سے روک دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں کیا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اگر بیع میں شرط فاسد لگی ہو تو اس وقت شفا کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی بائع اور مشتری انہوں نے آپس میں بیع کی تو بظاہر تو بیع درست ہے، لیکن ساتھ کوئی شرط فاسد لگی ہوئی ہے، تو آیا اس شرط فاسد کا اثر شفا پر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کا تذکرہ ہمارے سبق میں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں بیع فاسد ہو اور مشتری اس مبیع چیز پہ قبضہ کر لے تو قبضہ کے بعد بھی شفا نہیں ملے گا، اگر اس نے قبضہ نہیں کیا تو قبضہ سے پہلے بھی شفا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ پھر اس پر ایک اعتراض ہے کہ جیسے بیع فاسد میں فسخ کا احتمال ہے تو ایسے ہی بیع صحیح میں بھی تو فسخ کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ احتمال فسخ کی وجہ سے شفا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے اور بیع فاسد میں احتمال فسخ کو شفا کے ثابت نہ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ امکان تو بیع صحیح میں بھی موجود ہے کہ بیع صحیح میں مشتری اس بیع کو فسخ کر دے تو وہاں بھی شفا کا حق ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ان دونوں صورتوں میں فرق ہے؟ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال ومن ابتاع دارا شراء فاسدا، امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کوئی گھر شرائع فاسد کے ذریعے خریدا فلا شفعۃ فیہا، تو اس میں شفا نہیں ہوگا۔ مثلا سعید نے احمد سے اس کا گھر خریدا، احمد نے اپنا گھر سعید مشتری کو بیچا، لیکن احمد نے شرط لگائی کہ سعید میں آپ کو یہ گھر تو بیچتا ہوں 10 لاکھ روپے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے کے علاوہ آپ کے پاس جو ایک آئی فون ہے وہ آپ مجھے ہدیہ کریں گے تب بیچتا ہوں، ورنہ نہیں بیچتا۔ تو اب جب ایسی شرط کے ساتھ بیع ہوئی تب اس کے اندر 2 صورتیں ہوں گی، قبل القبض بعد القبض،
کہ بے میں جب شرط فاسد لگائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس بے کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں فساد ہوتا ہے تو اس فساد کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے شرط فاسد کے باوجود اس گھر کو خرید لیا، جیسے آج لوگوں کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہے تو عموماً خرید و فروخت میں اس قسم کی شرائط لوگ شامل کر دیتے ہیں جو اسلامی شریعت کے اصول کے تحت درست نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں اس کا چلن ہوتا ہے۔ تو اب قبل القبض اگر سعید نے یہ گھر خرید لیا تو اب قبضہ نہیں کیا تو تب بھی شفیع کو شفع نہیں ملے گا۔ عبداللہ شفیع کو اطلاع پہنچی کہ سعید نے احمد کا مکان خریدا ہے مگر اس نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا، تو اس حالت میں بھی عبداللہ شفیع شفع نہیں کر سکتا۔ تو قبضے سے پہلے شفع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فَلِعَدْمِ زوال ملک البائے، کہ بائے کی ملک زائل نہیں ہوئی، اور جب بائے کی ملک زائل نہیں ہوئی تو وہاں پہ شفع کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ضابطہ گزر چکا ہے کہ جب تک بائے کی ملکیت ختم نہیں ہوگی شفیع کو حق شفع نہیں ملے گا۔ تو جب تک سعید نے اس مکان پہ قبضہ نہیں لیا بائے کی ملکیت اس کے اوپر برقرار ہے کہ شفع کے ثبوت کے لیے بالکلیہ طور پہ اس مبیع چیز کا بائے کی ملکیت سے نکل جانا ضروری ہے، مکمل طور پہ اب بائے اس سے فارغ ہو جائے، بائے کا اس زمین مکان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق، اس پر کوئی حق باقی نہ رہے، تو اس وقت شفع ثابت ہوتا ہے۔ وبعد القبضی، اور قبضے کے بعد کہ بائے نے بے کر لی، سعید کو اس نے قبضہ بھی دے دیا، اب یہ دوسری صورت ہے کہ مشتری نے قبضہ کر لیا تو اب بھی شفع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ابھی بھی کہتی ہے کہ اس بے کو توڑنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے اور گھر احمد کو واپس کرنا چاہیے تاکہ فساد باقی نہ رہے۔ لاحتمال الفسخ، تو یہاں شفیع عبداللہ کو شفع نہیں ملتا فسخ کے احتمال کی وجہ سے۔ تو یہاں شرط فاسد کی وجہ سے بے میں چونکہ فساد داخل ہو گیا ہے اور فسخ کا احتمال پیدا ہو گیا، تو جب فساد کہیں پھر رہا ہو، بے میں فساد موجود ہو، تب شریعت کا بڑا واضح حکم ہے کہ کہیں فساد ہے تو اس فساد کو ختم کر کے بے کو پاک صاف کیا جائے۔ تو اب اگر اس بے کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ حق شفع ثابت کیا جاتا ہے، تو یہاں حق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد، کہ فسخ کا حق شریعت کی طرف سے ثابت تھا تاکہ فساد ختم کر دیا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور شفیع عبداللہ کو حق شفع دے دیتے تو حق شفع ثابت کرنے کی صورت میں اس فساد کو تو پختہ کرنا لازم آئے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ فساد ختم ہوتا وہ فساد اور مضبوط ہو جائے گا، اس لیے بعد القبض شفیع کو شفع نہیں ملے گا۔ بخلاف ما اذا كان الخيار للمشتری فی البیع الصحیح، تو یہاں ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بیع فاسد میں فسخ بیع کا احتمال موجود ہے کہ بیع فسخ ہو جائے، شاید بائع اور مشتری کو شرعی مسئلہ معلوم ہو جائے اور اس مسئلے کی وجہ سے وہ بیع کو فسخ کر دیں، تو احتمال موجود ہے۔ تو جیسے بیع فاسد میں فسخ کا احتمال موجود ہوتا ہے، اسی طرح اگر ایک بیع صحیح ہے، خالد نے اپنا مکان اکبر کو بیچا، یہ ایک بیع صحیح تھی، تو اس بیع صحیح میں مشتری اپنے لیے خیار ثابت کر لے تو وہاں بھی احتمال ہوتا ہے کہ مشتری بیع کو فسخ کر دے گا۔ لہٰذا جس طرح احتمال فسخ کی بنا پر بیع فاسد میں شفع نہیں مل رہا، اسی طرح احتمال کی وجہ سے بیع صحیح میں بھی شفع نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ وہاں تو شفع ملتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ بخلاف ما اذا كان الخيار للمشتری فی البیع الصحیح، بخلاف صورت کے کہ بیع صحیح ہو اور اس میں مشتری خیار لے، تو لأنه صار اخص به تصرفا سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس بیع فاسد کو بیع صحیح پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بیع صحیح میں خیار کے باوجود مشتری کو تصرف مکمل کرنے کا اختیار ہے، اس کو
اپنا تصرف مکمل کرنے کا اختیار ہے یا اس کا ذاتی حق ہے، شریعت اس بارے میں منع نہیں کرتی، اس لیے وہاں شفع کا حق ملے گا۔ وفی البیع الفاسد، اور بیع فاسد میں مشتری کو تصرف سے شریعت نے روکا ہے۔ مشتری سے یہ کہا ہے کہ اس بیع کو ختم کرو، چہ جائے کہ وہ آگے شفیع کے حوالے کر دے، تو یہاں شفع کا حق نہیں ملے گا تاکہ اس کا فساد مضبوط نہ ہو جائے۔ وفی البیع الفاسد ممنوع عنہ، تو جب دونوں صورتوں میں اتنا فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔